کیا تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرانے جا رہی ہے؟ کیا دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں امریکہ اور چین ایک ایسے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہیں جسے روکا نہیں جا سکتا؟ گراہم ایلسن اپنی مشہور کتاب ڈیسٹن فار وار میں اسی سنگین سوال کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو آئیے آج کے اس تجزیے میں ہم گہرائی سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دونوں ممالک واقعی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اس ساری بحث کی جڑ قدیم یونان کے مورخ تھیوسیڈائڈس کے اس تاریخی مشاہدے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایتھنز کا عروج تھا، اور اس عروج نے اسپارٹا کے دل میں جو خوف پیدا کیا، اسی نے جنگ کو ناگزیر بنا دیا۔ یہاں دو لفظ بہت اہم ہیں، ایک عروج اور دوسرا خوف۔ یہ دراصل طاقت کی تبدیلی سے پیدا ہونے والی نفسیات کی کہانی ہے۔ اور اسی کو گراہم ایلسن تھیوسیڈائڈس ٹریپ یعنی تھیوسیڈائڈس کا جال کہتے ہیں۔ یہ وہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے جب ایک ابھرتی ہوئی طاقت کسی پہلے سے موجود حکمران طاقت کی جگہ لینے لگتی ہے، اور اس کشمکش میں جنگ کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر آج کے دور کا سب سے بڑا سوال یہی بنتا ہے، کیا امریکہ اور چین بھی اسی جال میں پھنس چکے ہیں؟ اور یہ صرف کوئی کتابی بحث نہیں ہے، یہ آج کی عالمی سیاست کی وہ حقیقت ہے جس کے اثرات ہم سب پر، ہر ملک پر پڑ سکتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارا سفر کچھ یوں ہوگا۔ پہلے ہم تھیوسیڈائڈس کے جال کو سمجھیں گے، پھر تاریخ کے ان خطرناک نمونوں کو دیکھیں گے، اس کے بعد اس ماڈل کو امریکہ اور چین کے تعلقات پر لاگو کریں گے، پھر اس بحث کا جائزہ لیں گے کہ کیا یہ سب تقدیر کا لکھا ہے، اس کے بعد امن کے ممکنہ راستوں پر غور کریں گے، اور آخر میں تاریخ کے اس باب پر بات کریں گے جو ابھی لکھا جانا باقی۔ چلیں تو سب سے پہلے اس نظریے کی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایلسن یہ نہیں کہتے کہ جنگ ہو کر رہے گی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو جنگ کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے غیر معمولی حکمت اور دانشمندی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ذرا تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نظریے کے پیچھے شواہد کتنے مضبوط ہیں۔ یہ صرف ایک خیال نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد ٹھوس تاریخی حقائق پر ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ صورتحال کتنی سنگین ہو سکتی ہے۔ پچھلی 5 صدیوں کا ریکارڈ دیکھیں تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ جب بھی ایک ابھرتی ہوئی طاقت نے ایک قائم طاقت کو چیلنج کیا تو ایسے 16 واقعات میں سے 12 بار نتیجہ جنگ نکلا۔ یہ چارٹ اسی تلخ حقیقت کو دکھا رہا ہے۔ 75% معاملات کا انجام جنگ پر ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کا فطری بہاؤ تنازع کی طرف ہے۔ ایسی صورتحال میں امن ایک ایکسیپشن ہے، معمول نہیں، اور اس بہاؤ کے خلاف جانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنے والا ہے، یہ جنگیں اکثر کسی ایک لیڈر کی غلطی سے نہیں ہوتی، بلکہ کچھ ایسے ساختی دباؤ یا اسٹرکچرل پریشرز ہوتے ہیں جو قوموں کو جنگ کی طرف دھکیل دیتے ہیں، جیسے حکمران طاقت کو اپنی جگہ کھونے کا خوف، ابھرتی طاقت کا بڑھتا ہوا اعتماد اور اس کے نئے مطالبات، اور پھر اتحادیوں کے ساتھ کیے گئے وعدے جو اکثر ملکوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ میں گھسیٹ لیتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اسپارٹا کے ساتھ ہوا تھا۔ بالکل، ذرا پہلی جنگ عظیم سے پہلے کا منظر ذہن میں لائیں۔ ایک طرف برطانیہ تھا، اس وقت کی سپر پاور جسے اپنی بحری برتری ہر قیمت پر قائم رکھنی تھی۔ دوسری طرف تھا ابھرتا ہوا جرمنی جو محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور وہ دنیا میں اپنا جائز مقام یعنی پلیس ان دا سن مانگ رہا تھا۔ جرمنی کے عزائم اور برطانیہ کے خوف نے مل کر ہتھیاروں کی ایک ایسی دوڑ شروع کی جس کا انجام تباہی پر ہوا۔ یہ کلاسک مثال ہے۔ تو چلیں اب تاریخ سے حال میں آتے ہیں اور اس ماڈل کو آج کے سب سے بڑے چیلنج یعنی امریکہ اور چین کے تعلقات پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم وہی پرانی غلطیاں دہرانے جا رہے ہیں؟ آج کی صورتحال میں امریکہ خود کو دنیا کا لیڈر سمجھتا ہے اور اپنی عالمی برتری کو اپنا پیدائشی حق مانتا ہے۔ دوسری طرف چین ہے جو ذلت کی صدی کے بعد اپنی کھوئی ہوئی تاریخی عظمت کو بحال کرنے کے مشن پر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ہی ممالک خود کو غیر معمولی یا ایکسیپشنل سمجھتے ہیں، اور یہی امریکن ایکسیپشنلزم اور چائنیز ریجوینیشن کا ٹکراؤ کشیدگی کو اور بھی خطرناک بنا رہا ہے۔ اور یہ صرف کوئی نظریاتی ٹکراؤ نہیں ہے، اس کے عملی میدان بھی ہیں اور بہت خطرناک۔ تائیوان کا مسئلہ ہے، بحری یا جنوبی چین میں دونوں ملکوں کی بحری افواج آمنے سامنے آ جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ٹیکنالوجی کی جنگ، خاص طور پر سیمی کنڈکٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں۔ یہ وہ چنگاریاں ہیں جو کسی بھی وقت ایک بڑی آگ بھڑکا سکتی ہیں۔
تو اب ہم اس بحث کے مرکز میں آ گئے ہیں۔ کیا تاریخ کا یہ بھاری بوجھ امریکہ اور چین کے مستقبل کا فیصلہ کر چکا ہے، یا آج کی دنیا کے حقائق کوئی مختلف نتیجہ لا سکتے ہیں؟ یعنی کیا ہمیں ساختی مایوسی کا شکار ہو جانا چاہیے، یا پھر اسٹریٹجک امید کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ دیکھیے، مایوسی کی دلیل بہت مضبوط ہے۔ تاریخ کا وزن ہمارے خلاف ہے۔ 16 میں سے 12 جنگیں، پھر چین کے اندر شدید قوم پرستی اور تاریخی گریوینسز کی لہر بھی اس آگ کو ہوا دے رہی ہے۔ یہ خطرات بالکل حقیقی ہیں، لیکن آج کی دنیا 1914 کی دنیا سے بہت الگ ہے۔ سب سے بڑا فرق تو ایٹمی ہتھیاروں کا ہے۔ میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن، یعنی باہمی یقینی تباہی کا خوف، ایک ایسا بریک ہے جو پہلے موجود نہیں تھا۔ لیکن کیا یہ بریک کافی ہے؟ کسی غلط فہمی یا حادثے کا خطرہ تو پھر بھی رہے گا نا؟ شاید، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گہری معاشی انحصاری کو بھی دیکھیں۔ آج امریکہ اور چین کی معیشتیں اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ جنگ دونوں کے لیے معاشی خودکشی کے برابر ہوگی۔ یہ بھی ایک نیا اور بہت طاقتور حفاظتی پہلو ہے۔ تو اگر جنگ ناگزیر نہیں تو اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ اس پوری بحث کا سب سے اہم اور عملی حصہ ہے۔ ایلسن یہاں کچھ ٹھوس حکمت عملیوں کی تجویز دیتے ہیں جن کا مقصد ہی اس جال سے نکلنا ہے۔ ایلسن 4 اہم اقدامات بتاتے ہیں۔ پہلا، اپنے بنیادی مفادات اور سرخ لکیروں یعنی ریڈ لائنز کو بالکل واضح کر دیں۔ دوسرا، بحران سے نمٹنے کے لیے مضبوط نظام بنائیں، جیسے ہاٹ لائنز اور پروٹوکولز، تاکہ کوئی حادثہ جنگ میں نہ بدل جائے۔ تیسرا، اسٹریٹجک ہمدردی اپنائیں، یعنی یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا مخالف دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے، بھلے آپ اس سے متفق نہ ہوں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، یہ تسلیم کریں کہ جنگ سے بچنا ہی دونوں کا سب سے بڑا مشترکہ مفاد ہے۔ یہ اس کتاب کا ایک طرح سے نچوڑ ہے کہ حکمت عملی کا پہلا اصول یہ ہے کہ علاج تجویز کرنے سے پہلے بیماری کی صحیح تشخیص کی جائے۔ لیڈرز کو اپنی جذباتی جبلت اور سیاسی دباؤ کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ ان پر قابو پا کر عقلی اور ٹھنڈے دماغ سے تجزیہ کرنا چاہیے۔ تو آخر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نتیجہ یہ ہے کہ مستقبل مشروط ہے۔ ایک طرف تاریخ کے وہ سختی دباؤ ہیں جو دونوں ملکوں کو تصادم کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو دوسری طرف دانشمند قیادت اور ریاستی حکمت عملی کا امکان بھی ہے جو تاریخ کے اس بہاؤ کا رخ موڑ سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تھیوسیڈائڈز کے جال کی ساختی حقیقتیں تنازع کو ممکن ضرور بناتی ہیں، لیکن جنگ ناگزیر نہیں ہے۔ انسانی ارادہ، حکمت عملی اور دانشمندی مل کر اب بھی مستقبل کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ تاریخ ہمیں خبردار کرتی ہے، مجبور نہیں۔ اور اسی نقطے پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، گرام ایلسن سے متاثر اس فکر انگیز جملے کے ساتھ: تاریخ نتائج کا فیصلہ نہیں کرتی، لیکن وہ امکانات کو ضرور طے کرتی ہے۔ امریکہ اور چین کا مستقبل، اور شاید پوری دنیا کا مستقبل، اب اس بات پر منحصر ہے کہ وہ ان تاریخی امکانات کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔